اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ پیارے بچوں، السلام علیکم۔ ہمیں امید ہے آپ لوگ بخیریت ہوں گے۔ ہم آپ کو 72 انسانوں کی کہانی سنا رہے تھے، اور اب جب ہم نے اس کہانی کی ابتدا کی ہے تو ان بچوں میں، ان لوگوں میں، 72 انسانوں میں جو سب سے عظیم انسان ہیں، ان کی کہانی آپ کے سامنے بھی پیش کی جا رہی ہے کہ کیسا گھرانہ تھا، کیسے لوگ تھے۔ آپ نے پچھلی کہانیوں میں سنا کہ جو دے کے خوش ہوتے تھے، خود کھا کے خوش نہیں ہوتے تھے، خود لے کے خوش نہیں ہوتے تھے، ہمیشہ ان کی عادت دینے کی تھی۔ جو بچوں، جب ایسی عادت ہوتی ہے نا کہ جو اپنی ضرورت سے زیادہ چیز ہو وہ کسی کو دے دو، یعنی اپنے بہن بھائیوں کو دے دو، یا کسی اپنے محلے میں کہ اپنے اسکول میں کوئی غریب بچہ ہے اس کے ساتھ شیئرنگ کر لو۔ آپ کے پاس 2 پینسلز ہیں، 2 پین ہیں، ایک اس بچے کو دے دو، ایک اپنے پاس رکھ لو۔ یا آپ کے پاس ڈبل ناشتہ ہے، آپ کے پاس لنچ ہے، تو آپ اس کے ساتھ شیئر کر لو۔ اگر کوئی غریب بچہ ہے وہ نہیں لے کے آیا تو اس کے ساتھ آپ شیئر کر لو۔ تو یہ عادت جو ہے نا، یہ بہت اچھی عادت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بہت بہت پسند کرتے ہیں۔ تو وہاں پہ تو یہ حال تھا اہل بیت کے گھرانے میں کہ جب بھی کوئی چیز ملتی تھی اور اگر کوئی فقیر آ جاتا تو فوراً اس فقیر کو دے دی جاتی تھی۔ پھر فاطمہ زہرا ہنستی تھیں کہ بچوں نے اپنے حصے کی روٹی دے دی، چکی کو جھاڑ کر پھر 2 روٹیاں پکاتی، اور بابا شہد کی خالی بوتل دیر تک جھکائے رہتے۔ چند بوندیں روٹیوں پر ٹپکتی، پہلے ہی نوالے میں سب کو سیر ہونے کا احساس ہو جاتا۔ آدھے سے زیادہ پیٹ تو پانی ہی سے بھر جاتا تھا، اور آپ کو پتہ ہے حسین کو پانی سے بڑا پیار تھا۔ پانی پیتے ہیں کتنے مزے لے لے کر پیتے تھے، جی ہی نہیں بھرتا تھا، منہ میں گھونٹ لیتے، پھر آنکھیں بند کر کے اس کا مزہ لیتے۔ دسترخوان پر بیٹھتے ہی سب سے پہلے ان کا ہاتھ پانی کی طرف ہی بڑھتا تھا۔ اور آپ کی بڑے جو بھائی تھے نا، امام حسن، چھوٹے سے تھے وہ بھی، ان کی اس عادت کا ہمیشہ مذاق بناتے تھے۔ کہتے، کبھی کبھی چھیڑتے، کہتے حسین اگر دنیا کا سارا پانی چڑیاں پی جائیں تو تم کیا کرو گے؟ تب حسین سہم کر پانی کی طرف دیکھتے، اس جگ میں نظر ڈالتے اور دیوار پر بیٹھی پیاسی چڑیا کو دیکھتے، پھر دوڑتے ہوئے جاتے، چڑیا کے لیے کٹورے میں پانی لے کے آتے اور اس کے سامنے رکھ دیتے، خود چھپ کر بیٹھ جاتے۔ حسین کو پانی سے بڑا پیار تھا نا۔ جب چڑیا پانی پیتی اور بڑی ہوشیاری سے پانی میں چونچ ڈبو کر گھونٹ بھرتی، پھر ہوا میں چونچ اٹھا کر گٹ گٹ پی جاتی، حسین اس کی کانپتی گردن کو دیکھتے، ان کی آنکھوں میں تراوٹ کی پریاں ناچ اٹھتی تھیں۔ چڑیا کے حلق سے اترتا ہوا پانی ایسا لگتا تھا کہ حسین کے دل و دماغ کو سیراب کر دیتا ہے۔ حسن کچھ بڑے مروب سے ہو کر چھوٹے بھائی کی طرف دیکھتے، نہ جانے ان کا دل انجانے وسوسوں سے دھڑکنے لگتا۔ بہت پیار سے بھائی کو گلے لگا کے کہتے، نہیں نہیں حسین، دنیا میں پانی بہت ہے، چڑیاں سارا پانی نہیں پی جائیں گی، تمہارے لیے پانی ضرور بچے گا۔ اور چھوٹے سے حسین پانی کا گھونٹ بھرتے، اپنی زبان پر اوڑھتے، آنکھیں موند کر اس کی لذت میں ڈوب جاتے تھے۔ کبھی کبھی دیکھتے کہ فضا جو ہے وہ چٹائی پر کھجوریں پھیلا رہی ہیں، ہولے ہولے گنگنا بھی رہی ہیں۔ حیرت سے دیکھتے فضا کیوں کہہ رہی ہیں کہ نہر کی گود میں پانی مچل رہا ہے، میری چھاگل پانی کے موتیوں سے چھلک اٹھتی ہے، میں پیاسی ہوں، میری نس نس پیاسی ہے۔ تو جب فضا کو یہ گنگناتا ہوا سنتے تو حسین پانی کا گلاس ہاتھ میں لے کے فضا کے پاس جاتے اور کہتے، فضا آپ پیاسی ہیں نا، یہ پانی پی لیجیے۔ وہ پانی نہیں پیتی تھیں، سب کو ہنساتی تھیں کہ دیکھیں جب بھی میں کچھ پڑھتی ہوں حسین میرے پاس پانی کے گلاس لے آتے ہیں۔ بابا تو حجرے میں بیٹھے قرآن کی ترتیب میں غرق رہتے تھے،
یا غلاموں کا ہاتھ بٹاتے، لکڑیاں چیرنا، کھجوریں اتارنا، گھر کی مرمت کرنا، سارے کام کیا کرتے تھے۔ اگر اماں فاطمہ بہت تھکی ہوئی ہوتی تھی تو ان کے ہاتھ سے بروم لے کر جھاڑو بھی دینے لگتے تھے۔ اتنے عظیم فاتح ہیں، اتنے بڑے فوجی جرنیل ہیں، مگر انہیں کسی کام سے آر نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے رسول سے سنا ہے کہ جو اپنے گھر میں کام کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی بہت بہت بڑے درجات عطا کرتا ہے، اس کو جنت میں بڑے درجے دیتا ہے، اس کے لیے بہت بہت نیکیاں ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کو بہت پسند کرتا ہے جو اپنے ساتھی کے ساتھ اپنے گھر میں کام کرتا ہے۔ کبھی کبھی اماں پریشان بھی ہو جاتی تھی۔ حج کے دنوں میں لوگ رسول اللہ اور ان کے عزیزوں کے گھروں کو اپنا گھر سمجھتے تھے۔ لوگ بابا سے ملنے سرے شام ہی آنے لگتے، لیکن بابا سب کو بڑے اصرار سے کھانا کھلاتے تھے۔ فقیر بھی جانتے تھے اس گھر سے کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹنا پڑے گا، اس لیے شہر میں داخل ہوتے سیدھے امام علی کے گھر کا رخ کرتے تھے۔ حسن حسین دیکھتے ہمارے گھر میں نہیں ہے کچھ، لیکن پھر بھی امام علی کا اصرار ہوتا تھا کھانا کھا کے جائے گا۔ نہ جانے اس تھوڑے سے کھانے میں کتنی خیر و برکت دے دیا کرتا تھا پروردگار عالم، کہ سب سیر ہو کے کھا لیتے تھے۔ اور پھر جو ہے کیا ہوتا تھا کہ تھوڑا بہت جو کھانا بچ جاتا تھا وہ ہم سب کھا لیتے تھے۔ اب ایک بار کیا ہوا کہ بابا علی جو تھے وہ کہیں سے کمائی کر کے لا رہے تھے، گھر میں 3 دن سے کچھ نہیں آیا تھا، تھوڑا بہت جو کھانا تھا وہ اماں بچوں کو دے دیتی تھی۔ تو راستے میں ایک شخص ملا، رو رہا تھا بری طرح، کوڑی کوڑی کو محتاج ہو گیا، اوپر سے خاؤں نے مکان پہ میرے قبضہ کر دیا ہے، اگر میں نے شام تک پیسے ادا نہیں کیے تو مجھے گھر سے نکال دیں گے۔ میری بیوی جو ہے اس کو بھی قریب ہے، بچہ ہونے والا ہے، وہ تو سڑک پہ مر جائے گی۔ علی ابن ابی طالب جو ہمارے بابا تھے نا، امام حسن حسین کے، ان کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے، فوراً سارے پیسے اس آدمی کے حوالے کر دیے۔ بھائی اس وقت تو اتنے ہی ہیں، تم ان خواہوں کو دے کر راضی کر لو، کچھ دن صبر کرو، باقی پیسوں کا بھی انتظام ہو جائے گا۔ وہ شخص پیروں پر گر پڑا۔ سارا دن گھومنے کے بعد بھی کسی نے مدد نہ کی تھی۔ اے علی تم دست خدا ہو، جیسے ہی میرا ہاتھ کھلا تمہارا قرضہ ادا کر دوں گا۔ ارے بھائی یہ قرضہ نہیں ہے، بابا کہتے، اسے ادا کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ ویسے بھی بابا سے لوگوں کو قرض لیتے تو دیکھا گیا تھا، کبھی کسی نے واپس کرنے کی نہ ضرورت کی محسوس کی، نہ کسی نے مانگا۔ لیکن کیا کرتے، بابا تو بہت ہی پریشان ہو گئے۔ اب کیا کرتے کہ جا کے مسجد کی سیڑھیوں پہ بیٹھ گئے۔ رات ہو رہی تھی، کیونکہ پیسے ہاتھ میں نہیں تھے، کھانے کے لیے کچھ تھا نہیں، کیسے گھر جاتے؟ ندامت سے سر جھکا کے بیٹھے ہوئے تھے۔ تو کیا ہوا کہ رسول اللہ مسجد سے باہر آئے تو دیکھا ایک شخص کو بیٹھا، کہا کہ کون بیٹھا ہوا ہے؟ تو بابا نے سر اٹھا کے دیکھا، علی ابن ابی طالب نے، اور پھر سر جھکا لیا۔ رسول اللہ قریب ہی بیٹھ گئے، کہا کیا بات ہے؟ بابا نے سارا واقعہ سنایا۔ اب رسول اللہ بے ساختہ ہنسنے لگے، کچھ درہم نکال کر دیا اور کہا بس اتنی سی بات تھی، لو علی جا کر کھانا لے آؤ۔ اور سب جب کھانا لے کے آئے تو پیغمبر اسلام بہت ہی خوشی سے کھانا لے کے مولا علی کے ساتھ گھر میں گئے، بچوں کو بلایا، سب دسترخوان بچھا، سب نے بہت ہی اچھے طریقے سے کھانا کھایا۔ تو مسکرا کے رسول اللہ نے کہا کہ اے فاطمہ تم جانتی نہیں ہو کہ تم ایک شہنشاہ کی نہیں، ایک مفلس پیغمبر خدا کی بیٹی ہو، علی کی بیوی ہو جو مجھے جان سے پیارا ہے۔ جس نے علی کا دل کو دکھایا اس نے مجھے دکھ پہنچایا۔ اتنا پیار سے بیٹی کو سمجھایا، اتنے پیار سے، کیونکہ بابا ڈر کی وجہ سے جا کے بیٹھ گئے تھے مسجد کی سیڑھیوں پہ کہ جاؤں گا تو وہ پوچھیں گی کہ بچوں کے لیے کچھ کھانے کو لے کے آئے، لیکن بیوی نے کچھ بھی نہیں کہا۔ لیکن جب رسول خدا لے کے آئے، نانا لے کے آئے بابا کو، تو اماں بھی مسکرا دیں، بچے بھی، اور پھر رات ہوئی، نانا سب کو بہت بہت پیار کر کے چلے گئے۔ بچے جو ہے
نانا کی خوشیوں میں، نانا کے پیار کرنے سے بہت خوش ہوئے. ساری رات وہ اس بات پہ مگن رہے کہ نانا کے ساتھ مل کے ہم نے کھانا کھایا اور نانا نے ہمیں اتنا پیار کیا. اور اماں بھی بہت زیادہ، بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ بچوں کے پاس لیٹ کے اچھی اچھی باتیں، اچھی اچھی کہانیاں ان کو سنانے لگیں. اور پھر بابا بھی بہت خوشی سے آ کے بچوں کے پاس بیٹھے اور بچوں کو اچھی اچھی کہانیاں سنائیں. سب لوگ اس دن بہت خوش تھے کیونکہ رسول اللہ نے ان کو بہت بڑی بڑی باتیں بتائی تھیں، ان کے مستقبل کی باتیں بتائی تھیں، اور بچوں سے کہا تھا کہ بچوں تم بہت بڑے آدمی بنو گے، اس دنیا کا مستقبل تمہارے کاندھوں پہ ہوگا، تم اس دنیا کو نیکی، صلاح اور تقوی سے بھر دو گے، اور جو بھی انسان اللہ کی راہ پہ چلنا چاہے گا وہ تمہاری پیروی کرے گا، وہ تمہاری طرف دیکھے گا، تمہارے اخلاق اور کردار کو دیکھے گا. تو بچے بہت خوش تھے، بہت مگن تھے. آہستہ آہستہ ان کی آنکھوں میں نیند آنے لگی اور وہ اپنے نانا کا تصور کرتے ہوئے اور ان کے کام کا اور دین اسلام کا جو اللہ تعالیٰ نے ان کے حوالے کرنا تھا اس کے بارے میں سوچتے سوچتے سو گئے. تو آپ بھی آرام کریں. اب انشاءاللہ آپ کو اگلی قسط میں ہم لے کے چلیں گے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم.